اعظم اور مستثنا بعض سے غیر و سوا و سوا باقی شوق مستثنا مجرور بعض حاشا بدلنے میں اکثر مجرور بخشی اور بعض نصب خون جائز داشتاند تجاوز قوم غیر زید سوا زید و سوا زید و حاشا زید اور کے اعراب لفظ غیر مثل اعراب مستثنا به الا باشد مستثنا الا باشد در جميع صورت آئے مذکور کنا کے وہی جعل قوم غیر زید و غیر حمار ما جعلی غیر زید قوم وما جعلی آدم غیر زید وغیر زید وما جعلی غیر زید وما رأيت غیر زید وما مررت بغیر زید ابنا کے لفظ غیر موضوع برائے صفت وقائع برائے استثناء الا برائے استثناء موضوع وقائع در صفت مستقبل شود نہ قول تعالی لو كان فيهما آلهة إلا الله تبارك یعنی غیر اللہ یقول لا الہ الا اللہ. چار قسمیں تھی نا اعراب کی، 3 پڑھ چکے ہو چہارم. چوتھی قسم کہ مستثنا الا کے بجائے غیر سوا سوا کے بعد واقع ہو، یعنی الا نہیں ہے، الا کی جگہ پر غیر سوا سوا آیا ہے. تو اس صورت میں مستثنا مجرور ہوگا بوجہ مضافلے ہونے کے، الا کے بجائے غیر سوا سوا کے بعد واقع ہو تو مستثنا مجرور ہوگا مضافلے ہونے کی وجہ سے. دیکھو نا غیر اس کی طرف مضاف ہو گیا یا سوا سوا مضاف ہو گیا تو مستثنا جو ہے وہ تو مضافلے واقع ہو گئے. لکھ لیا. اگر مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہیں. ایک تو گزر چکی ہے خلا ادا حاشا میں کہ منصوب ہوگا نا، وہ پھر نقل کی اس نے. ایک صورت مذکورہ کہ مستثنا منصوب ہوگا. نمبر 1 صورت مذکورہ جو ذکر ہو چکی ہے کہ مستثنا منصوب ہوگا. صرف حاشا کی بات کر رہا ہے ادھر، وہ دوسری کی نہیں. اگر مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 صورت مذکورہ یعنی مستثنا منصوب ہوگا، پہلے گزر چکا نا. نمبر 2 مستثنا مجرور ہوگا، کیونکہ حاشا حروف جر میں سے بھی ہے نا، یاد ہے باؤ کا فلام ہوا مصطلح رب حاشا. تو اس صورت میں جب اس کو حرف جر بنائیں گے تو مستثنا مجرور. لکھ لیا ہے بھائی. اگر مستثنا حاشا کے بعد واقع ہو تو اس کے اعراب میں 2 صورتیں ہیں. یہ لکھ لیا ہے کیا کہاں تک لکھا؟ نمبر 1 صورت مذکورہ. صورت مذکورہ کے معنی ہاں جو پہلے ذکر ہو چکی ہے. کیا ذکر ہو چکا ہے کہ منصوب ہوگا، ایک وہ ہو گئی. دوسری صورت مستثنا مجرور ہوگا.
حاشا حرف جر بھی ہے. لکھ لیا ہے. مثال جاءنی القوم غیر زید سوا زید سواء زید حاشا زید اور حاشا زیدن. حاشا کے بعد زید میں تن دن یہ دونوں جائز. لکھ لیا ہے. دیکھو غیرہ کے بعد بھی مجرور ہے غیر زیدن, سوا کے بعد بھی مجرور ہے سوا زیدن, سوا کے بعد بھی مجرور ہے سوا زیدن, اور حاشا کے بعد دو صورتیں حاشا زیدن حاشا زیدن. یہ 4 صورتیں ختم ہو گئی ہیں, 4 اعراب ہیں مستثنا کے. دیکھو کلام عرب میں مستثنا جہاں بھی واقع ہوگا ان 4 میں سے باہر نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ پورے لغت عربی میں مستثنا جہاں بھی آئے گا ان 4 کے اندر. تو اب اگر آپ کو یہ 4 قسمیں یاد ہیں تو اعراب آپ صحیح پڑھیں گے مستثنا پر. یہ بات ختم ہو گئی. اب ذرا ایک اور مسئلہ ہے, یہ لکھ لیا ختم ہو گیا. یہ بدعتی سے اس کو نقل کر رہا ہے. دیکھو الا کی جگہ پر, یہ تم نے ابھی پڑھا چوتھی قسم ہے کہ الا کی جگہ پر غیر بھی آتا ہے نا, سوا بھی آتا ہے, سوا بھی آتا ہے. تو سوا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس کے آخر میں تو الف مقصورہ ہے سوا, تو الف مقصورہ پر تو کوئی زبر زیر پیش نہیں آتا نا, وہ تو اسی طرح پڑھو گے. سوا جو ہے وہ مبنی پر فتح ہے, تو جو مبنی ہو اس کی حرکت بھی نہیں ہلتی ہے تو اس کے اوپر بھی فتح ہو, تو اس کے بعد جو مستثنا آئے گا وہ مجرور ہو جائے گا. یہ دونوں تو ٹھیک ہے, لیکن غیر تو معرب ہے جب ترکیب میں واقع ہو جائے. تو غیرہ جو ہے یہ تو کبھی غیر ہو جائے گا, کبھی غیر ہو جائے گا, کبھی غیرہ ہو جائے گا. اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ غیرہ غیر ہو غیر, اس کو کیا پڑھیں گے؟ غیرہ پڑھیں گے, غیر پڑھیں گے, غیر پڑھیں گے. یہ بتاتا ہے کہ غیرہ پر کیا اعراب پڑھیں گے. اگر اللہ کے بجائے دیکھو, اگر اللہ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, اللہ کے آخر میں بھی الف مقصورہ ہے, آئیزوں میں وہ حرف ہے, لیکن غیر تو اسم ہے, غیر تو حرف نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اور اسم بھی کون سا اسم ہے؟ جب ترکیب میں واقع ہو جائے تو معرب ہے, اس میں متمکن ہے. تو اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو جائے تو معرب نہیں ہوتا, پڑھ چکے ہو. تو جب یہ ترکیب میں واقع ہو جائے گا تو اب اس پر کیا پڑھیں گے؟ غیرار ہو رہے کیا چیز پڑھیں گے؟ یہ ذرا بات بڑی اہم ہے, اس کو سمجھ لینا. تو دیکھیں بتاتے ہیں آپ کو کہ مستثنا جب الا کے ساتھ ہو, تو مستثنا کا جو اعراب ہوگا الا کی جگہ پر جب آپ غیرہ کو رکھیں گے تو مستثنا تو مجرور ہو جائے گا نا, تو مستثنا کا اعراب غیرہ لے لے گا. جو مستثنا کا اعراب ہوگا زبر و زیر و پیش و چاروں صورتوں میں, چاروں قسموں میں مستثنا کے اوپر کبھی نصب آتا ہے, کبھی بدل ہوتا ہے, پیش بھی آتا ہے, کبھی عامل کے مطابق ہوتا ہے, کبھی جر آتا ہے. یہ سب قسمیں پڑھی ہیں نا تم نے. تو اب اگر اللہ کے بجائے کیا رکھو؟ غیرہ, تو مستثنا کیا ہو جائے گا؟ مجرور. تو مستثنا کا اپنا اعراب غیرہ پر چلا جائے گا. آئیشوں میں بس یہ اس کے لیے آسان قانون ہے کہ یہ تم نے پڑھا کہ غیرہ کے بعد مستثنا کیا ہو جائے گا؟ مجرور.
تو جب غیر کے بعد مستثنا مجرور ہو گیا، اب الا کے بعد اگر یہ مستثنا واقع ہوتا تو اس کا جو اعراب ہو، نصب ہو، جر ہو، ضمہ ہو، کوئی بھی ہو، اس مستثنا کا جو بھی اعراب ہوگا وہ نقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ غیر کی طرف۔ قانون کو سمجھ لیا ہے؟ تو غیر کے اوپر وہی اعراب پڑھو گے جو مستثنا کا اعراب تھا اس حال میں۔ سمجھ لیا ہے؟ اب دیکھو کہ غیر کا اعراب الا کے بعد، غیر کا اعراب یہ ذرا عنوان دے دیں، یہ اس کو عنوان کر لیں، کشتہ دے دیں اس کو، اس کے بعد لکھیں غیر کا اعراب، یہ جیسے ہیڈنگ نہیں ہوتی اس کو ہیڈنگ بنائیں، غیر کا اعراب، اس کے بعد لکھیں کہ مستثنا یا ایسا لکھیں کہ الا کے بعد مستثنا کا جو اعراب ہے، الا کے بعد مستثنا کا جو اعراب ہے تمام صورتوں میں، صورتیں پڑھ چکے تم، تمام صورتوں میں وہی اعراب منتقل ہو کر غیرہ پر پڑا جائے گا۔ وہی اعراب منتقل ہو کر غیرہ پر پڑا جائے گا جبکہ مستثنا مجرور ہو جائے گا، جبکہ مستثنا مجرور ہو جائے، کیونکہ غیرہ کے بعد آ جائے گا نا تو مستثنا تو مجرور ہو جائے گا، تو مستثنا کا اپنا اعراب منتقل ہو کر غیرہ پر پڑا جائے گا۔ لکھ لیا ہے؟ ہاں، جبکہ مستثنا مجرور ہوگا۔ اب اس کی مثالیں دیکھو کتاب کے اندر لکھی ہوئی، جاءنی القوم غیر زید، کون سی مثال ہے؟ پہلی صورت کی، غیر کے بجائے الا رکھو نا، جاءنی القوم الا زیدن، پہلی صورت ہے۔ تو جب آپ نے اب الا کے بجائے غیر رکھ دیا تو زید تو ہوا مجرور، تو زید کا اعراب کدھر چلا جائے گا؟ ہاں، تو غیرہ پڑھو گے، سمجھ لیا ہے؟ اچھا، جاءنی القوم غیر حمار، کون سی صورت ہے؟ مستثنا منقطع کی، مستثنا منقطع کیا تھا؟ ہمیشہ منصوب تھا۔ تو یہ اگر ایسا ہوتا کہ جاءنی القوم الا، غیر کے بجائے الا رکھو، الا حمارن، حمارن تھا نا، تو اب الا کے بجائے آپ نے غیر رکھ دیا، تو حمار کا اعراب کدھر چلا گیا؟ غیر کی طرف، لہذا غیر اور حمار تو مجرور ہو جائے گا، غیر حمار۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا، ما جاءنی غیر زید، غیر زید القوم، ما جاءنی غیر زید القوم، کس کی مثال ہے؟ کلام غیر موجب ہو، مستثنا کو مستثنا منہ پر مقدم رکھا گیا، وہ صورت ہے۔ دیکھا، ما جاءنی کلام غیر موجب، غیر زید القوم، قوم مستثنا منہ ہے، اس کو پیچھے کر دیا، زید مستثنا ہے، اس کو مستثنا منہ سے مقدم رکھے گا۔ کیا اعراب تھا اس کا؟ ہاں، اگر اللہ کے ساتھ ہوتا تو آپ یہ پڑھتے کہ ما جاءنی الا زیدن، زیدن القوم، منصوب تھا نا۔ اب کیا ہو گیا؟ ہاں، زید کا اعراب منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ غیرہ کی طرف، تو ما جاء اور زید تو مجرور ہو گیا، ما جاءنی غیر زید القوم، سمجھ آ گئی؟
اچھا ما جاءنی احد غیر زید غیر زید، کون سی مثال ہے؟ دوسری صورت کی. دوسری صورت میں کیا تھا؟ ہاں الا زید، الا زیدن اور الا زیدن، جب بدل بھی بن سکتا تھا، یاد ہے؟ یا منصوب استثناء کی وجہ سے اور یا بدل. تو غیر زیدن مستثنیٰ ہو جائے گا، الا زیدن تھا نا، اور غیر زیدن الا زیدن تھا نا، بدل ہو جائے گا. اچھا اور ما جاءنی غیر زید ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید، اس کی مثال ہے مفرغ مستثنیٰ مفرغ کی. ما جاءنی الا زید تھا نا، الا زید، زید والا اعراب چلا گیا کس طرف؟ غیر کی طرف. ما رأیت الا زیدن تھا نا، زید کا اعراب چلا گیا کس طرف؟ غیر کی طرف. ما مررت الا بزیدن تھا نا، الا بزیدن تھا نا، تو وہ بے چلے گی کس کی طرف؟ غیر کی طرف، بغیر زیدن. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بس یہ قاعدہ ہے کہ الا کے ساتھ اگر یہ مستثنا ہو تو جو اعراب اس مستثنا پر آئے گا. اب الا کی جگہ پر اگر غیر آ جائے تو وہی مستثنا والا اعراب منتقل ہو کر غیر کی طرف چلا جائے گا. مستثنا تو ویسے مجبور ہو جائے گا تو اس کا اپنا اعراب غیر پر پڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کھوپڑی میں کوئی چیز بیٹھ گئی کہ نہیں بیٹھی؟ عمران تم کیا کرتے رہے ہو ابھی تک؟ ہمارے رات کو تہجد پڑھتے رہے ہو؟ اتنی لمبی رات ہو پھر بھی یہ کیسی رات ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر رات کو تہجد پڑھتے رہے ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ رات کو تو بھی نہیں پڑھا، رات کو بھی سوتے رہو ابھی بھی سوتے رہو. سبحان اللہ آج ملے گا. اتنا نہیں سوؤ بھائی، بیمار ہو جاتا ہے انسان. زیادہ نیند جو ہے یہ بیماری ہے، صحت نہیں. اچھا یہ بات سمجھ آ گئی. آگے بدعت کے سے ایک اور بات بتاتا ہے آپ کو، بڑے اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے. ہاں کہتے دیکھو ایک الا ہے اور ایک غیر ہے. الا کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ استثناء کے لیے. لغت عرب میں الا کے لفظ کی اصل وضع کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. لیکن مجازن صفتی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل وضع کس کے لیے؟ استثناء کے لیے. لیکن مجازن صفت بھی بنتا ہے ما قبل کے لیے. لیکن صفت کب بنتا ہے؟ جب الا غیرہ کے معنی میں ہو جائے. کیا سمجھو؟ الا کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ استثناء کے لیے. جس کے بعد جو آئے گا وہ مستثنیٰ ہوگا، اس سے قبل مستثنیٰ میں ہوگا. اصل وضع اس کی اس لیے. لیکن مجازن غیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یوں سمجھو مجازن الا غیرہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. تو جب غیرہ کے معنی میں ہو جائے تو پھر ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے، مستثنیٰ کے لیے صفت بنتا ہے، ما قبل کے لیے صفت بنتا ہے. تو یہ صفت جو بنتا ہے یہ صفتی معنی میں جو استعمال ہے الا کا، یہ اس کا مجازی معنی ہے. اتنی بات سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اچھا اب غیرہ پر آ جاؤ. غیرہ کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ صفتی معنی کے لیے کہ یہ ما قبل کے لیے صفت بنے گا. غیرہ کی اصل وضع کس کے لیے؟ صفتی معنی کے لیے کہ یہ ما قبل کے لیے صفت بنے گا. لیکن مجازن استثناء کے لیے بھی آتا ہے، یعنی الا کے معنی میں ہو جاتا ہے. جیسا ابھی تم نے پڑھا مجازن استثناء کے لیے آتا ہے، الا کے معنی میں ہو جاتا ہے. تو غیرہ اگر الا کے معنی میں آ جائے یعنی استثناء کے لیے استعمال ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی ہے. آئی سمجھ میں؟ اور الا اگر غیرہ کے معنی میں آ جائے تو یہ اس کا مجازی معنی. الا اگر غیرہ کے معنی میں آ جائے تو یہ اس کا مجازی معنی. نہیں سمجھے؟ یہ ہر ایک کا ایک حقیقی معنی ہے اور
ایک مجازی معنی. الا کا حقیقی معنی کون سا ہے؟ استثناء. اصل وضع اس کی کس کے لیے؟ اور مجازی معنی کون سا ہے؟ کہ غیرہ کے معنی میں آ جائے، صفتی معنی میں، ماقبل کے لیے صفت بنے. غیرہ کا اصل وضع اصل حقیقی معنی کون سا ہے؟ صفتی معنی. کیا مطلب؟ کہ ماقبل کے لیے صفت بنے. مجازی معنی کون سا ہے؟ ہاں کہ اللہ کے معنی میں آ جائے، یعنی استثناء کے لیے آ جائے، یہ اس کا مجازی معنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہر ایک لفظ کے دو معنی ہیں، حقیقی معنی ایک، دوسرا مجازی. دیکھو اللہ کی اصل وضع کس کے لیے ہے؟ استثناء کے لیے نا. حقیقی معنی کون سا ہے؟ استثناء. لیکن کبھی اللہ غیر کے معنی میں، صفتی معنی میں بھی آتا ہے. جیسے لو کے لیے اس نے جو مثال کی تھی وہی مثال دے رہا ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ اللہ ہے، اس کی اصل وجہ کس لیے ہے؟ استثناء کے لیے. لیکن اس آیت میں کس معنی میں ہے؟ غیروں کے معنی میں ہے، استثنائی معنی میں نہیں. ہم تو اللہ کا معنی کیا؟ لو کان فیہما آلہۃ. دیکھو تو آلہۃ مرفوع ہے نا، تو آلہۃ کے لیے الا معنی غیر کا دو، غیر اللہ صفت بنتا ہے. لو کان فیہما اگر ہوتے، فیہما آسمان اور زمین دونوں میں، آلہۃ بہت سے آلہہ، ایسے بہت سے آلہہ غیر اللہ جو اللہ کے علاوہ. کیسے ہے آلہہ؟ جو اللہ، یہ صفت معنی جو اللہ کے علاوہ. ایسے بہت سے آلہہ اگر زمین و آسمان میں ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ لفسدتا. زمین و آسمان دونوں فاسد ہو جاتے. یہ ہے اللہ جو غیر کے معنی میں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تو ماقبل کے لیے صفت بن گیا. دوسری مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ الا اللہ. کہتے یہ الا بھی کیا ہے؟ غیرہ کے معنی میں ہے، استثناء کے لیے نہیں ہے، صفت ہی ہے یہ اللہ. تو کیسے ہوگا؟ لا الہ غیر اللہ. لا الہ دیکھو لا نفی جنس ہے. الہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، مبنی پر فتح ہے، نکرہ ہے. پڑھ چکے ہو کہ لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوتا ہے. نکالو لا نفی جنس کی بات. نفمیر میں لا نفی جنس نکالو، یا کاپی میں نکالو، جہاں تم کو آسان ہوتا نکالو. حروف عاملہ کی بات میں ہے نا. ہاں کون سا پیج ہے ان کو بتاؤ؟ 16 پیج بتاؤ. بولو. یہ اگر نکرہ مفردہ باشد مبنی باشد پر فتحہ. لا رجل بولو. مسئلہ ایک جیسا کرتے ہو، عمل غلط کرتے ہو. سمجھ آئی؟ اگر نکرہ مفردہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح ہوگا. جس طرح لا رجل فی الدار. اسی طرح لا الہ. الہ کیا ہے؟ نکرہ مفردہ. لا نفی جنس کا ہے، نکرہ مفردہ ہے، تو کا اسم کیا ہے؟ مبنی پر فتح. یہ جو الہ پر زبر ہے یہ مبنی ہے، یہ بنا والا زبر ہے، یہ اعراب نہیں ہے. آئی سمجھ؟ اور یاد رکھو یہ جو لا نفی جنس کا اسم ہوتا ہے مبنی پر فتح جب آ جائے تو یہ محلن کیا ہوتا ہے؟ محلن کیا ہوتا ہے؟
اصل میں جملے اسمیہ نہیں بنتا ہے. ہاں اصل میں محلن یہ مرفوع ہونا چاہیے. ہاں تو جب محل اس کا مرفوع ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ محل کے تابع ہوگی. آئی سمجھ؟ تو صفت کون سی آ گئی؟ غیر اللہ ہے، اس لیے غیر اللہ ہے. آئی سمجھ؟ اور لفظ کے تابع کرو تو غیر اللہ ہے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو اللہ ہے یہ کون سا اللہ ہے؟ غیر کے معنی میں صفت ہی ہے. اچھا تو جب یہ صفت بن گیا الہ کے لیے، غیر اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہ صفت بن گیا الہ کے لیے، موصوف اپنے صفت سے مل کر کیا بنا؟ لا کے لیے، لا نفی جنس کے لیے اسم بن گیا. تو لا الہ الا اللہ الا اللہ یہ پورا کیا بنا؟ اسم بن گیا. خبر موجود لا الہ الا اللہ موجود، لا الہ غیر اللہ موجود. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا الہ جو اللہ کا غیر ہو وہ موجود نہیں ہے. الہ ایسا الہ غیر اللہ جو اللہ کا غیر ہو، لا موجود، وہ کیا ہے؟ موجود نہیں ہے کوئی خدا کے غیر الہ. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کے علاوہ الہ کی بالکل جنس اور ماہیت کی نفی ہے. اس میں لا نفی جنس ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الہ کیا ہے ترکیب میں؟ موصوف بولو نا، وہ الہ نا. اور الا اللہ کیا ہے؟ صفت. الہ بولنا غیر ہو گیا، غیر اللہ ہے صفت. موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ لا نفی جنس کے لیے. خبر کدھر ہے؟ وہ لا موجود نہیں، لا تو ادھر ہے. ہاں صرف موجود نکالو. آئی ہمیں موجود نکالنا پڑے گا تو جملہ بن جائے گا. کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اس میں بن جائے گا. بات سمجھ، ترکیب سمجھ آ گئی اس کی کہ نہیں ہے؟ اب جو تم لوگ یہاں پر ذکر کرتے ہو یا تمام آستانوں میں تقریباً اکثر و بیشتر ملنے کا غلط ذکر کرتے ہیں، پھر جاہل ہوتے ہیں. سمجھ تو وہ بولیوں کو بھی ایسا بتاتے ہیں. یہاں بھی پہلے جب میں یہی ذکر ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. لا الہ کے اوپر سانس لے کر لا الہ الا اللہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ یہاں پہ ہوتا. پورے برطانیہ میں نے ایک سالانہ جو ورما صاحب کے یہاں دیکھا، ان کے یہاں ٹھیک ہو رہا تھا. کسی کا سانس نہیں لیتے بھیا. اگر تم نے سانس لیا لا الہ کے اوپر سانس لے لیا تو موصوف کو صفت سے جدا کر دیا، مطلوب کو تابع سے جدا کر دیا. سمجھ رہے ہو کچھ بات کی نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو موصوف صفت کو جدا کرنا، اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ کا تو معنی یہ ہوا کہ الہ نہیں ہے. الہ یہ الگ ہو گیا. الا اللہ اس کی بھی کیا ترکیب ہوئی؟ تو الہ ہونا غیر ہے. تو غیر اللہ کی چیز بنے گی. اس کو تو تم نے اس کے ساتھ ملایا نہیں، صفت کو موصوف کے ساتھ تم نے ملایا نہیں، فاصلہ بیچ میں لے آئے ہو. سمجھ میں آ گئی؟ تو لا الہ پڑھ لیا ہے
اس کے لیے موجود چلو نکالو خبر محذوف ہو، لا الہ موجود، یہ تو الگ ہو گیا. تو یہ الا اللہ ترکیب میں کیا واقع ہو؟ ٹھیک ہے چلو گئی، یہ تو غیر اللہ ہو گیا نا. اسی کوئی ترکیب کی صورت ہے کو؟ یہ تو بیچارہ اکیلا رہے گا. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر وقف کرنا، الہ پر وقف کرنا، یہ اگر کوئی مسلمان جس کا اسلام معروف ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کے اس شخص کے اور دلائل اگر نہ ہوتے تو ہم اس پر کفر کا پتہ لگائیں. لیکن کیونکہ مسلمان ہے اور دلائل اس کے ایمان کے ہیں، اس لیے اور قرائن اور دلائل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا یہ معنی مراد نہیں ہوگا. کلمہ طیبہ کو بگاڑنا، کلمہ توحید کو بگاڑنا، اس کی نیت نہیں ہوگی. غیر ارادی طور پر سمجھتا نہیں ہے تو ایسا کر رہا ہے، سمجھتا نہیں ہے تو ایسا کر رہا ہے. باقی لوگ سمجھتے نہیں نا، اس لیے ملا کر پڑھنا چاہیے. اور صوفیہ جب بتاتے ہیں، علماء صوفیہ جو ہیں، جاہل نہیں، وہ جاہل تو صوفی نہیں نا، وہ بتاتے ہیں ذکر نفی اس بات کا تو ادھر سے دل سے ادھر سے شروع کرتے ہیں، اس کو لا کو ادھر سے شروع کرتے ہیں، یہاں تک لاتے ہیں. لا الہ ہاں کو ادھر سے شروع کرتے ہیں اللہ، پیچھے کرتے کی طرف الہ الا اللہ. تو یہ الا اللہ کا ضرب جو ہے یہ دل پر لگاتے ہیں، لیکن ہاں پر وقف نہیں کرتے، سانس نہیں لیتے، ملا کر لے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور اگر الہ سانس لے لیا تو الا اللہ بیچارہ تو بغیر آسرے کے رہ گیا، اس کا تو کوئی آسرا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ترکیب ہی نہیں بنتی. اور ملا دیا تو صفت موصوف بن گئے، ترکیب صحیح ہو گئی. یہ اگر جاہل بھی ہو تو پھر ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کریں. سمجھ میں آئی؟ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ پیری بھی بغیر رنگ کے نہیں ہوتی. یہ ذکر بتاتے ہیں نا پیر لوگ، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں بیچارے ایسے غلط بتاتے ہیں، لوگوں کو الٹا کافر بناتے ہیں. کیا ترکیب پہلے سمجھو تو پھر پتہ لگ جائے گا، ترکیب بھی سمجھی ہو تو پھر کیا پتہ لگے گا. لا دیکھو نا، الہ جو ہے لا نفی جنس ہے، اتنا سمجھے ہو نا، لا نفی جنس. الہ یہ نکرہ مفردہ ہے کہ نہیں ہے؟ مفرد لفظ ہے نا، تسنیہ جمع تو نہیں ہے نا، اور نکرہ ہے نا، نکرہ نہیں معرفہ ہے، معرفہ کی کوئی علامات ہے اس میں تو نکرہ بھی ہے. ایسا میں تو لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر فتح، مبنی پر فتح. تو یہ اس کا اسم بنتا ہے، کس کا؟ لا کا. اور الا بمعنی غیرہ، اس نے کہا نا وہ ہم چنی لا الہ الا اللہ ہو، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی ترکیب ہے. تو جس طرح لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ میں اللہ کو کس کے معنی میں کر دیا؟ یعنی غیر اللہ ہے، غیر کے معنی میں کر دیا. اسی طرح بتانا چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ بھی غیر کے معنی میں ہے. تو جب غیر کے معنی میں تو غیر تو صفت ہی ہوگا نا، پھر تو ماقبل کے لیے صفت بنے گا. تو الہ کیا بنا؟ موصوف. غیر اللہ کیا بنا؟ صفت. تو موصوف اپنی صفت سے مل کر لا کے لیے یہ صفت کی، اور موجود اس کی خبر کہ ایسا الہ جو اللہ کا غیر ہو، لا الہ غیر اللہ موجود.
سمجھ آئی؟ جو اللہ کا غیر ہو ایسا الہ موجود نہیں ہے. لا کا سلب ہو جائے گا کس کے لیے؟ خبر کا سلب کرتا ہے نا. ایسا الہ موجود نہیں ہے. بس سمجھ آ گئی؟ اے محمود ترکیب سمجھ چکے ہو؟ تو بس اب جب ترکیب سمجھ چکے ہو صفت موصوف بن گئے تو اب صفت کو موصوف سے جدا کرنا جائز نہیں. تابع مطلوب ہے نا، تابع مطلوب ہے تو اس کو جدا کرنا جائز نہیں. اس لیے متصل پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، سانس نہیں لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ. سمجھ آ گئی؟ تو صحیح ذکر جو ہے وہ یہی ہے. پیروں کو بھی اللہ ہدایت دے. اکثر آستانوں میں ایسا ہوتا ہے. میں پاکستان میں بھی بہت سے آستانے دیکھے سوائے ایک دو کے، تو وہی لا الہ ہاں کر دیں گے الا اللہ، تھوڑی دیر بعد بولیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو نا نحویر کیسی کتاب ہے تمہارے کلمے کو بھی صحیح کر دیا. ہاں جس نے نحویر نہیں پڑھی وہ بیچارہ کلمہ بھی غلط پڑھتا ہے. تو کلمہ غلط ہوا تو کلمہ تو ایمان کی پہلی جز ہے. ایمانیات میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا. اس لیے اس کتاب کو یاد کرو، یہ بڑی مفید کتاب ہے تمہارے ساتھ، یہ بڑے احسان کرتی ہے یہ کتاب. سمجھ بھی آ گئی بات کی نہیں آئی؟ لکھ لیا؟ نہیں لکھا تو لکھو. کیا لکھنا چاہتے ہو؟ وہ غیر والی بات ہو گئی نا. ہاں اچھا یہ میدان کے نیچے نہیں لکھا، اس کو لکھو. چلو اصل میں جو لکھنے والی بات ہے اس میں تو وہی ہے کہ اللہ کا حقیقی معنی، اللہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے. اور مجازن صفتی معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی غیرہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. لکھ لیا. اور غیرہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ صفت کے لیے آتا ہے. یعنی وہاں خبر کے لیے صفت بنتا ہے نا. اور مجازن استثناء کے لیے آتا ہے. مجازن استثناء کے لیے آتا ہے. غیرہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ صفت کے لیے آتا ہے. اور مجازی معنی یہ ہے کہ یہ استثناء کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ لکھو یعنی اللہ کے معنی میں ہو جاتا ہے. غیرہ کے معنی میں ہو، صفت ہی ہو، اس کی یہ دو مثالیں ہیں. اللہ غیرہ کے معنی میں ہو، ہاں اس کی یہ دو مثالیں ہیں. لو
کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. الا اللہ ہونا غیر اللہ. دوسری مثال لا الہ الا اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا لا الہ اور سانس لے لیا تھوڑی دیر بعد الا اللہ کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں. تو یہ کلمہ کفر نہیں ہے. جن سے الہ جس کو کہتے ہیں نا ماہیت الہ وہ نہیں ہے. حق ہو یا باطل یہ تو الگ بات ہے. نہ حق ہے نہ باطل ہے. کوئی الہ نہیں. یہ مطلب یہ کفر بات نہیں ہے. وہ اللہ کو تو جدا کر دیا. لا الہ موجود کوئی الہ موجود نہیں. کوئی خدا نہیں. تو جاہل لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. صفت کو ساتھ ملاؤ گے تو جب معنی ٹھیک بنے گا. لا الہ غیر اللہ ہے. وہ خدا نہیں ہے جو اللہ کا غیر ہو. اللہ تو بچ گیا نا وہ. اور اگر لا الہ کوئی خدا نہیں تو اللہ کو جوڑا دیا. سمجھ رہے ہو معنی کو؟ سیدھی سی بات ہے. اس لیے ملا کر پڑھنا چاہیے. ہاں ترکیب تو سمجھ گئے ہو نا. اچھا مبارک ہو گئی. یہ ختم ہو گئی آپ کی یہ کتاب. اب آپ کو ذرا یہ زور لگانا ہے کہ یہ مجھے اس وقت اسی ٹائم میں اس کتاب کے ٹائم میں مجھے یہ سنانا ہے. اس کا اپنا ٹائم ہے نا یہ تقریباً 1 گھنٹہ یہاں پر. تو وہ جو مجھے آپ وہاں سناتے ہیں اگر وہاں بھی سنا سکتے ہیں یہاں بھی سنا سکتے ہیں تو سبحان اللہ 2 ورق وہاں سنا ہے 2 ورق یہاں سنا ہے. کیا خیال ہے؟ صفحہ نہیں ورق کی بات ہے. 2 pages. pages. ورق پیج نہیں. 2 ورق کے معنی 4 pages. 1 ورق کے معنی ہے 2 pages. بہرحال کوشش کریں آپ کی جتنا زیادہ سنا سکیں تاکہ آگے ہم دوسری کتاب شروع کریں. یہ ایک مرتبہ آپ اس سے گزر جائے نا صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے تو آگے دوسری کتاب شروع کرتے ہیں. شرح تعمیل شروع کرتے ہیں. کیسا مشورہ ہوا تم لوگوں کا؟ اتفاق نہیں ہو رہا ہے. وہ دو مولویوں میں کہاں اتفاق ہوتا ہے؟ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ 2 بادشاہ ہیں نا 2 بادشاہ یہ تو ایک سلطنت میں سما جائیں گے لیکن 2 فقیر ایک گودڑی میں نہیں سما سکتے. وہ ایک دوسرے کو لات مارے گا دوسرے کو لات مارے. فقیروں کا اتفاق مشکل ہوتا ہے. مالدار لوگ جو ہے وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر اتفاق کر لیتے ہیں. تو کوئی اتفاق کر لو بھائی
وقت سناتے ہو کہ اس وقت سناتے ہو کہ ایک وقت سناتے ہو؟ سفر نہیں، سفر سے کیا کم ہے؟ سفر تو یہ تو مہینہ لے لے گا، یہ جو باقی یہ جو سال میں باقی دن ہے نا، یہ تو اس میں سنانے میں لگ جائیں گے، تو کتاب کیا پڑھیں گے؟ ایسا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ نہیں تو دو ورق تو اس وقت بھی سنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ایک گھنٹے میں آپ کا سوا گھنٹے میں آپ 2 ورق آسانی سے سنا سکتے ہیں۔ ایک ورق سنائیں گے، ایک ورق یہاں صبح